حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات علی محمد. سورہ مبارک شورا کی آیت نمبر 23 کہ جس میں پروردگار عالم اپنے حبیب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب، قل، کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ، میں تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا اس تبلیغ دین کے مقابلے میں، کچھ نہیں چاہیے، کوئی اجر نہیں چاہیے. لا اسألکم علیہ اجرا، مگر یہ کہ الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، تم ہمارے قرابت داروں سے مودت رکھو. یہ ماہ رجب عبادتوں کا مہینہ ہے، پروردگار عالم سے لو لگانے کا مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، مختلف اذکار، مختلف اعمال. کل بھی آپ سب عمل ام داؤد کریں گے، لیکن اس مہینے میں کچھ ایسی تاریخیں ہیں کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہتمام کرے، مخصوصاً وہ 5 تاریخیں کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے کربلا سے وابستہ ہیں. توجہ کریں ان چیزوں کے اوپر. پہلی تاریخ جناب امام محمد باقر علیہ السلام آپ کی ولادت کی تاریخ ہے. کربلا میں آپ موجود تھے، آپ کا ذکر کربلا کے عظیم سانحے کو یاد دلاتا ہے. جناب علی اصغر، شہزادہ علی اصغر کی ولادت کی تاریخ، جناب سکینہ کی ولادت کی تاریخ. 2 غم کی تاریخیں ہیں، ایک آج کی شب 15 کہ جو شہادت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ایک رجب کے آخر میں جو تاریخ ہے جو سفر امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. تو یہ تاریخیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، ان تاریخوں کو منائے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی الجھے اور پریشان ہو کہ آخر کتنی تاریخیں منائی جائیں گی. توجہ کریں اس چیز کے اوپر کہ کوئی یہ نہ سوچے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پورا مہینہ بھرا ہوا ہے تاریخوں سے، ولادت کے پیچھے ولادت، ولادت کے بعد ولادت، شہادت کے بعد شہادت. نہیں، یہ تصور نہیں آنا چاہیے، بلکہ ایک شیعہ اور محب اہل بیت کا فرض یہ ہے
کہ اہل بیت کی خوشی میں خوشی منائے، ان کے غم میں غم منائے. یہ ہے تقاضا، یہ ہونا چاہیے. نہ یہ کہ کیلنڈر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تاریخوں کو ختم کیا جائے، بلکہ ڈھونڈا جائے کہ کہاں کون سی تاریخ ہونا چاہیے تھی اور ہم نہیں منا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی تاریخ ہے کہ جس کو ہم چھپا رہے ہیں، نہیں منا رہے ہیں، ورنہ یہ وہی حق تلفی ہوگی جو بعض لوگوں نے تاریخ سے اہل بیت کے ذکر کو مٹانے کی ہے. لہٰذا اس پہ غور کریں. یہ اعتراض نہ ہو کہ یہ امام موسیٰ کاظم ڈے کیا ہے، یہ ولادت علی اصغر ڈے کیا ہے، جناب سکینہ کی ولادت کیا ہے، یہ تو ہم کبھی نہیں مناتے تھے. اگر نہیں مناتے تھے تو کمی تھی، اگر نہیں ہوتا تھا تو یہ کمی تھی، اور اگر یہ ہو رہا ہے تو ہونا چاہیے. لہٰذا یہ ایک پہلی بات. لہٰذا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہ دعائیں، وہ کلمات، وہ اذکار جو اس مہینے میں، ایک دعا جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اور بہت زیادہ تاکید ہے کہ انسان اس دعا کی تلاوت کرے ہر نماز کے بعد، وہ کیا ہے؟ یا من ارجوہ لکل خیر کی دعا. اب میں آپ کو دھیرے دھیرے لے کر جا رہا ہوں، مجھے خاص ایک نقطے کی طرف لے کر جانا ہے. مقدمہ طولانی ہے لیکن نتیجہ صرف 2 جملوں کا ہے. خاص توجہ کریں اس چیز کے اوپر. کیا پڑھتے ہیں ہم دعا؟ اور عزیزان محترم، دعاؤں کے ترجمے سے واقف ہوں. آج میں آپ کے سامنے اس چھوٹی سی دعا کے دل سے آپ کا عقیدہ ثابت کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو یہ دعائیں آپ پڑھتے ہیں، یہ جو اہل بیت نے دعائیں آپ کو دی ہیں، یہ صرف دعا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ الفاظ رٹ لیے اور سنا دیے، نہیں. اس کے ترجمے پہ غور کریں. یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر. آپ کا رب کون ہے؟ آپ کا رب کون ہے؟ یا من یعطی الکثیر بالقلیل. اللہ اکبر. آپ کا رب وہ ہے کہ جو ہمارے قلیل، بہت کم عبادتوں کے مقابلے میں بہت کثیر عطا کرتا ہے. ذرا پہچانے اپنے رب کو، ذرا معرفت حاصل کریں. وہ رب کہ جو بہت کم پر راضی ہو جاتا ہے، وہ رب ہے. کتنا مہربان رب ہے، کتنا عظیم رب ہے کہ ہماری قلیل سی عبادت، ہماری قلیل سی اطاعت پر کثیر عطا کرتا ہے. یا من یعطی الکثیر بالقلیل. توجہ کریں، آپ کے رب کی خصوصیات یہ ہیں. اور پھر یہ ضروری ہے، میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، یہ ضروری ہے کہ آپ کے رب کی خصوصیات آپ کے رب کے ولی سے متجلی ہو. توجہ کریں، غور سے سنیں، بیدار ہو کے سنیں. کہاں یہ صفات نظر آئیں گی؟ اور کربلا تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. یا من یعطی الکثیر بالقلیل ویا من یعطی من سألہ. اے میرے رب، تو کون رب ہے؟ تو وہ ہے کہ اگر تجھ سے کوئی مانگے تو عطا کرتا ہے. یا من یعطی من سألہ، جو بھی تجھ سے مانگے، جو کچھ بھی تجھ سے مانگے تو عطا کرتا ہے. اب یہاں سے سنیے گا، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ. اور میرا رب وہ ہے کہ جو نہ مانگے اسے بھی عطا کرتا ہے. توجہ کریں، غور کریں. میرا رب وہ ہے کہ جو مانگے اسے بھی دیتا ہے، جو نہ مانگے اسے بھی دیتا ہے. اب اس کا عروج اور کمال یہاں پر ہے. یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف. اللہ اکبر. میرا رب تو وہ ہے کہ جو مانگے اسے بھی دیتا ہے، جو نہ مانگے اسے بھی دیتا ہے. میرا رب وہ ہے کہ جو اس کو نہ پہچانتا ہو اسے بھی دیتا ہے. توجہ کریں، یعنی جو شخص اللہ کو نہیں پہچانتا اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے. رحم پروردگار، کرم پروردگار. معرفت ہے، رجب کا مہینہ ہے، ذرا سمجھیں دعائیں کیا ہیں. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف. کیوں؟ تحننا منہ ورحمہ. کیوں؟ چونکہ تیری رحمت بڑی عظیم ہے. اللہ اکبر. تیری رحمت بڑی عظیم ہے، تیرا کرم بڑا عظیم ہے. یہ میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، غور کریں. اے میرے اللہ، یہ جو کافر ہیں، یہ جو میں نے کہا نا عقیدہ و تاریخ سنے گا، یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، تو کہہ رہا ہے یا من یعطی من لم یعرف، جو اسے نہیں پہچانتا، جو یہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اسے بھی عطا کرتا ہے. تو اے میرے اللہ، سوال یہ ہے کہ تو مشرک کو دیتا ہے، تو کافر کو دے رہا ہے، یہودی کو دے رہا ہے، مسیحی کو دے رہا ہے، جو تیرا انکار کر رہا ہے تو اسے بھی عطا کر رہا ہے. یہی تو معنی ہوا نا. یا من یعطی من لم یعرف، تجھے کوئی نہیں پہچانتا تو اسے بھی دے رہا ہے. تو اے میرے اللہ،
توجہ، خاص توجہ، غور کریں. اے میرے اللہ، سوال ہے تیری بارگاہ عزتی سے کہ کیا تیرا یہ عطا کرنا، توجہ، کیا تیرا یہ کفار اور مشرکین کو عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ان سے راضی ہے؟ توجہ نہیں کر رہے آپ، توجہ کریں. کیا میرے اللہ جو کافر اور مشرک کو تو عطا کر رہا ہے، کھانا دیا، پیسہ دیا، کوڑی دی، ہوا دی، زندگی دی، سانسیں دی، یہ جو تو عطا کر رہا ہے، یہ جو تیرا انکار کر رہے ہیں، تجھے پہچانتے نہیں ہیں، تیرا عطا کرنا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ان سے راضی ہے؟ آواز کیا آئے گی؟ ہر مسلمان یہ کہے گا کہ نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب، ہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو مشرک ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. اللہ دے رہا ہے اس لیے تحننا منہ ورحمہ، چونکہ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. ہر مسلمان آپ سے یہ کہے گا اللہ اس لیے اپنے مخالف کو دے رہا ہے چونکہ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے، اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. اللہ کی رضایت کہیں سے ثابت نہیں ہوتی. اگر اللہ اپنے مخالف کو دے، کچھ سمجھ رہے ہیں، سب نہیں سمجھ رہے، اگر اللہ اپنے مخالف کی مدد کرے تو یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. اب یہی قانون پوری تاریخ میں لاگو ہوگا. اگر علی کسی کی مدد کرے، اگر علی کسی کی مدد کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ان سے راضی ہے. غور کریں، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ علی ان سے راضی ہے. یہ عظمت مقام مشکل کشائی ہے. اللہ اکبر. یہ مقام علی ابن ابی طالب ہے کہ وہ مشکل کشائے عالم ہے. کوئی اب یہ نہ کہے کہ علی نے چونکہ ان کی مدد کی لہذا علی راضی تھے. نہ، قانون ملا آپ کو، قانون ملا. اس دعا سے قانون مل رہا ہے آپ کو. پڑھیں ترجمے کے ساتھ. مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ یہ عبادتوں میں کہاں فضائل چھپے ہوئے ہیں. یہ عبادتوں میں یا آپ کی دعاؤں میں. اب جب دوبارہ اس دعا کو پڑھیے گا تو اس فضیلت امیر المؤمنین کو یاد کر کے، علی وہ ہے کہ جو مانگے تب بھی دیتے ہیں. اب آئے نا، آئیے. علی وہ ہے مانگے تب بھی دیتے ہیں، نہ مانگے تب بھی دیتے ہیں. کوئی نہ مانگے تب بھی ملے گا، کوئی علی کو قبول نہ کرے تب بھی دیں گے. اگر اللہ فرعون کو دے رہا ہے، کون فرعون؟ اے اللہ، یہ فرعون تیرا انکار کر رہا ہے، تیرے مقابلے میں، اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی. اللہ اللہ، اے اللہ، تیرے سامنے خود کو اللہ کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کیا کہے گا؟ ہاں، یہ اس کی نالائقی ہے، یہ اس کی نالائقی ہے، یہ اس کی نمک حرامی ہے، لیکن میری ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس نالائق کو بھی دوں. اللہ اکبر. اب کوئی یہ نہ کہے کہ علی کا حق غصب کیا تو علی کیوں مدد کر رہے تھے. ہاں، یہ علی ابن ابی طالب کا کرم ہے، رحمت ہے، چونکہ یہ مظہر رحمت پروردگار ہے. ہاں، اب یہ نہ کہے کوئی کہ رابطہ بڑا اچھا تھا، علی راضی تھے. نہیں، یہ تو مقام علی ابن ابی طالب ہے. یہ کون ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا. ان کو تو کچھ چاہیے ہی نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں چاہیے تم سے. جو کائنات ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہو، غور کریں، جو کائنات ان کے ٹکڑوں پر پل رہی ہو، یہ کائنات انہیں کچھ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. یعنی اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ اہل بیت اطہار پروردگار عالم کی رحمت کا مظہر ہے، لہٰذا اب وہ جو بھی عطا کریں یہ ان کی سخاوت اور کرم اور رحمت کا تقاضا ہے. یا من یعطی من لم یسألہ من لم یعرف. یہی کمال اہل بیت نے دکھایا، یہی کمال اہل بیت نے دکھایا. یہ جو میں نے پورا آپ کا وقت لیا اور مقدمہ والا ہے صرف ایک روایت پڑھنے کے لیے. جان محترم، اس پہ خاص توجہ کریں گے. تاریخ طبری سے لے کر جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 462 ہے غالباً، اور مختلف کتابوں میں ایک روایت ہے شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے.
تھوڑا بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تاریخ لکھتی ہے ایک شخص ہے، اس کا نام ہے یعقوب بن بشیر. مختلف نام تاریخ میں ملے ہیں اور مختلف ناموں میں ایک نام یہ بھی ہے، اور بعض لوگوں نے اس نام کو نعمان بن بشیر بھی لکھا ہے. یہ شخص رسول اکرم کے اصحاب میں شامل ہوتا ہے اور امیر المؤمنین کے مخالف اور امام حسن کے مخالف اس نے معاویہ کی مدد کی، اور امام حسین کے زمانے میں امام حسین کی مخالفت کے ساتھ ساتھ یزید کی مدد کی. جب اسیروں کا کاروان شام سے رہائی پا گیا تو یزید ملعون نے نعمان بن بشیر کو یہ ذمہ داری دی. دو تین نام ہیں، ایک نام یہ بھی ہے. نعمان بن بشیر کو یہ ذمہ داری دی کہ تم احترام سے، میں آپ کو ایک بہت خاص اہل بیت کے اس کرم کو دکھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ضروری ہے نا، اللہ پر ضروری ہے کہ وہ دکھائے اپنا کرم. انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک انسان کے درمیان رہ کر کوئی خلیفت اللہ وہ کرم نہ دکھائے، وہ رحمت کا مظہر نہ بنے، اس وقت انسان درک نہیں کر سکتا. نعمان بن بشیر کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ نعمان، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نہایت ادب اور احترام سے اس کاروان کو کربلا اور مدینے تک پہنچا کے آنا. اب وہ تاریخ میں کیا ہوا، کیوں یہ سب کیفیت پیدا ہوئی، سب آپ کو معلوم ہے. حکم یہ ہوا کہ بڑے ہی ادب اور احترام سے اس کاروان کو لے کر جانا ہے اور کوئی گستاخی نہ ہونے پائے. یعنی وہ کاروان جو اسیروں کا لٹا ہوا کاروان تھا بالکل کیفیت مخالف ہے. یعنی اب جب یہ کاروان جا رہا ہے، رسول اکرم کا صحابی ہے، بزرگ ہے، اس کی سربراہی میں کاروان جا رہا ہے، بار بار امام سجاد سے پوچھتا ہے کہاں رکنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کس راستے کو طے کرنا ہے، کس راستے سے جانا ہے، کربلا میں رکنا ہے نہیں رکنا ہے. تمام کیفیات تاریخ میں ملتی ہیں. اور جہاں پر بیویوں کو رک کر نماز پڑھنا ہوتی تھی، وضو کا اہتمام کیا جاتا تھا، لوگوں کو دور کر دیا جاتا تھا، پردے کا اہتمام، یہ تمام چیزیں تاریخ میں موجود ہیں. جب یہ کاروان کربلا گیا اور کربلا کے بعد مدینے آیا، مدینے کے باہر امام سجاد نے جناب زینب کے حکم سے خیمہ لگایا کہ لوگ آ کے پہلے وہاں پرسا دیں. وہاں کا یہ منظر ہے. نعمان بن بشیر نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، عزت و احترام سے کاروان کو لا کر وہاں پر روانہ پہنچا دیا. اب جب کاروان یہاں پہنچ گیا، یا من یعطی من سألہ، ہاں توجہ کریں، یا من یعطی من لم یسألہ من لم یعرف، کون ہے جو بہت دیتا ہے ہمارے قلیل کے مقابلے میں. یہ اس کو توجہ کریں دعا کو. جب کاروان پہنچ گیا اپنی جگہ پر تو ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بیویوں کے پاس آئیں اور آنے کے بعد بیویوں سے کہا، اب یہ کچھ مصائب ہیں لیکن بہرحال فضیلت بھی ہے. بیویوں سے کہا کہ کس کے پاس کیا کیا قیمتی شے بچی ہے، جس کے پاس جو بھی قیمتی شے ہو وہ نکالے. چونکہ یزید سے یہ تاریخ ہے، یزید سے تبرکات واپس لیے گئے تھے. آپ سنتے ہیں تاریخ میں یزید سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہماری لوٹی ہوئی چیزوں کو، یہ سنیے گا، ہماری لوٹی ہوئی چیزوں کو واپس کیا جائے. یہ جو لوٹی ہوئی چیزیں کچھ واپس ہوئی ہیں، خواتین کے گوشوارے تھے، کچھ سونے کے کڑے تھے، کچھ ایسی زیورات تھے. یہ جو جناب زینب نے، یہ کسی کے ذہن میں تصور نہ آئے کہ جناب زینب نے اپنی چیزیں واپس مانگ لی کہ اگر جناب زینب کو مل جائے گا تو یہ امیر ہو جائیں گی. ہاں یہ توجہ کریں، یہ جناب زینب نے اپنی لٹی ہوئی چیزوں کو اس لیے نہیں مانگا کہ جناب زینب ان کے مل جانے سے امیر ہو جائیں گی، نہ، یہ لوٹی ہوئی چیزوں کو اس لیے مانگا تاکہ تاریخ میں لٹیروں کا نام لکھ دیا جائے. غور کریں، تاریخ میں لٹیروں کا نام لکھ دیا جائے. زینب کون ہے؟ زینب فاطمہ کی تربیت کردہ اولاد ہے. زینب نقش قدم ہے، سیدہ کونین پہ چلتی ہیں. اگر اب کوئی تاریخ میں یہ کہے نا کہ فاطمہ فدق لینے کیوں گئی تھی، توجہ، اس کو یہ واقعہ بتانا کہ اس لیے فدق لینے گئی تھی کہ فدق مل جانے سے فاطمہ امیر نہیں ہو جائیں گی. فدق کا مطالبہ کرنے سے تاریخ میں لکھا جائے گا کہ فدق کے لٹیرے کون تھے. توجہ، یہ اس لیے مانگا گیا تھا. اب یہ پورا واقعہ ہو گیا. جناب زینب نے تمام خواتین کو جمع کیا اور کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر سامنے رکھ دے. ایک سفید رومال میں سب کچھ جمع کیا گیا اور اس نعمان بن بشیر کو دیا گیا کہ تو ہمارے اوپر تو نے احسان کی. یہ خاندان بڑا کریم خاندان ہے، یہ خاندان اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتا. آپ چھوٹا سا کریں گے، چھوٹا سا، اتنی سی حرکت ان کے لیے ہوگی، یہ ان کو بہت پسند ہے.
یہ ان کو بہت پسند ہے. یہ جو ہم اور آپ عزاداریاں ماتم فلاں یہ سب کر رہے ہیں نا, ہم ان کا احسان چکا نہیں سکتے. ہاں یہ نہ کوئی سمجھے کہ جو ہے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو کچھ ہم ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں نا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, ان سے مانگیے مودت قربا مانگیے, لیکن کیا یہ مودت قربا خود ان کو فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں. دوسری جگہ کہا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم, یہ جو ہم تم سے اجر مانگ رہے ہیں یہ بھی تمہارے لیے ہے. ہاں یہ جو ہم تم سے محبت اہل بیت کا اجر مانگ رہے ہیں یہ بھی تمہارے ہی لیے ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھنا ہم پر کوئی احسان ہے, نہیں, اس ذکر کی وجہ سے تم پر احسان ہے, ہم پر کوئی احسان نہیں ہے. جناب زینب نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد نعمان بن بشیر کو دیا گیا. یہ کیا ہے؟ کہا یہ اس احسان کا بدلہ ہے کہ جو تم احترام سے ہمیں یہاں لے کر آئے ہو. کہا نہیں, ہم کو تو یزید نے مامور کیا تھا اور ہم کو اس کے بدلے میں یزید سے انعام ملے گا, ہمیں ایک تنخواہ ملے گی, ہمیں یہ نہیں چاہیے. پیغام بھجوایا گیا کہ اہل بیت کا خاندان کریم کا خاندان ہے, ہم کریم ابن کریم ہیں, جو ایک مرتبہ شے دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے, اور ہم تمہارا احسان نہیں لینا چاہتے. جناب زینب نے بیویوں سے کیا کہا کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے, لہٰذا مدینے جانے سے پہلے اس کا احسان اتار دینا ہے. لہٰذا اس دشمن نے جناب زینب, جناب سجاد, امام حسین, اس کو اجر دیا جا رہا ہے, اس کا احسان چکایا جا رہا ہے. کتنے کریم ہے یہ, اندازہ کر رہے ہیں کتنے کریم ہیں. میں نے آپ کو اتنے پورے مقدمے کی زحمت صرف اس لیے دی تھی کہ یہ کرم خاندان اہل بیت سمجھ میں آئے کہ جو قلیل کے مقابلے میں کثیر عطا کرتے ہیں, کہ جو اتنے سے مقابلے میں اتنا عظیم اجر عطا کرتے ہیں. ایک مرتبہ تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ زمین مدینہ پر بیٹھا, اس نے مدینے کی خاک اٹھا کر اپنے سر پر لگائی اور سر و صورت کو پیٹ کر یہ کہنے لگا کہ ہائے ہم نے کس خاندان کو لوٹا ہے. اللہ اکبر. بس مجھے زیادہ اس کے آگے نہیں جانا. یہ جملہ اگر دلوں میں آ جائے, سمجھ میں آ جائے, تو بس یہ معرفت کی منزل آپ نے طے کر لی کہ یہ وہ خاندان ہے کہ جو الہی خصوصیات کا مالک ہے. یہ چھوٹا سا, آپ ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں نا, آپ نے سبیل لگا دی, سبیل کے اوپر جا کے کھڑے ہو کر آپ نے کچھ پی لیا, آپ نے ایک قدم اٹھا کر عزاداری میں آ گئے, آپ نے کوئی فرش کا کونا ٹیڑھا موڑا ہوا دیکھا, اس کو ٹھیک کر دیا, یہ سب لکھا جا رہا ہے, یہ سب لکھا جا رہا ہے. کسی نے مائک ٹھیک کر دیا, کسی نے لائٹ کھول دی, کسی نے پنکھا, یہ سب لکھا جا رہا ہے. اس کو کم نہ سمجھے, اس کے مقابلے میں کثیر عطا کیا جائے گا. کیوں؟ چونکہ دشمن کو جو عطا کرے کیا وہ چاہنے والوں کو عطا نہیں کرے گا. اللہ اکبر. کتنا کریم یہ خاندان, کتنا عظیم یہ خاندان. اور کرم کی انتہا تو اس وقت ہو گئی کہ جب اسلام نے خون مانگا تو اپنا خون نہیں, اپنے بچوں کا خون دے دیا, اپنی اولادوں کا خون دے دیا. اللہ اللہ. اسلام نے کہا حسین سے کہ سر چاہیے ہے, حسین نے سر دے دیا. اسلام نے زینب سے چادر مانگی, زینب نے چادر دے دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ رے مظلومیت اہل بیت ذرا غور کریں. دیکھیں ایک بات, بس احساسات ہیں, زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا. کرم اہل بیت یہ ہے, ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت اپنا خون دے دیں, سمجھ میں آتا ہے. جنازے پامال ہو جائیں مردوں کے میدان کارزار میں لڑتے لڑتے, سمجھ میں آتا ہے. ہاں چونکہ یہ کرم, یہ شان خاندان اہل بیت ہے کہ میدان جنگ میں اپنی قربانی پیش کریں. بچے پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں, یہ سمجھ میں آتا ہے. برچھیاں لگے, سمجھ میں آتا ہے. تازیانے پڑے, سمجھ میں آتا ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بیویوں کی چادریں چھینی جائیں. اللہ اللہ, اللہ اللہ. یہ کہاں کا انصاف ہے. یہ مظلوم, یہ وہ مصائب ہے کہ جس کے اوپر 34-35 سال سید سجاد نے گریہ کیا ہے. الشام الشام الشام. اللہ اکبر. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, آپ کی آوازیں بلند ہیں. مصائب کی منزلیں تمام کر رہا ہوں میں جلدی جلدی کہ بس پرسہ دیں آج آپ امام زمانہ کو, کیونکہ ان کی پھوپھی کی آج شہادت کی شب ہے. اجرکم اللہ. کیا عظیم شہادت ہے. یہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے. میں نے خطیب سے سنا, بڑا اچھا جملہ ہے کہ یہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی تو حسین شہید ہو گئے اور زینب زندہ واپس مدینے آ گئی. نہیں نہیں,
یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ حسین کی شہادت اس وقت ہوئی کہ زر و تن میں جب جدائی ہوئی، زینب کی شہادت اس وقت ہوئی جب بے پردہ ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جانوروں کے تزکیے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی حلال گوشت جانور کو ذبح کیا جائے اور اس کے گردن پر چھری چلائی جائے تو یہ اس کا تزکیہ ہے، مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو یہ اس کا تزکیہ ہے۔ لیکن جب مچھلی پانی سے نکالی جاتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مچھلی تڑپتی ہے، مچھلی تڑپتی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جس وقت یہ اشقیاء خیموں کو لوٹنے آ رہے تھے، چادریں لوٹی جا رہی تھی، بیبیاں مچھلی کی طرح تڑپتی تھی۔ کیوں تڑپ رہی تھی؟ چونکہ چادریں چھن گئی تھی۔ یہ غلط فہمی ہے کہ زینب زندہ تھی۔ کربلا کا ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا، لیکن کربلا سے کوفے، کوفے سے شام جب جب آواز دی جاتی تھی آؤ اور آ کر نصیروں کا تماشا دیکھو، زینب ہر پل شہید ہوتی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کتنی بڑی مصیبت، مصیبت عظمیٰ کہ جس پہ آپ کے اور ہمارے وقت کے امام آنسو بہاتے ہیں۔ کتنی عظیم مصیبت ہے کہ جب اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو یہ کوفے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان 7 دروازوں میں سے اس دروازے کو چنا گیا کہ جس دروازے کو امیر المؤمنین کے نام نامی سے منسوب کیا گیا تھا کہ علی یہاں سے جاتے ہیں، علی یہاں سے گزرتے تھے۔ آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جب اس شہر میں جناب زینب آئی ہوں گی، جس شہر میں اتنا اہتمام کرتے تھے مولا کہ رات کی تاریکی میں بیویوں کو لے کر آتے تھے، ارے جن بیویوں کے سر کو کھلے آسمان میں کبھی نہ دیکھا ہو، وہ لعینوں کے سامنے بے مقنا چادر۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے لعین، ہمیں اس دروازے سے نہ لے جا، ہمیں اس جگہ سے نہ لے جا، یہ میرے بابا کا وہ دروازہ ہے جہاں بڑا پردے کا خیال رکھتے تھے۔ جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، ہم تمہیں یہیں سے لے کر جائیں گے، یہی تو جواب ہونا چاہیے تھا۔ ظالم تھا، شقی تھا، ملعون تھا، یہ جواب دے دیتا کہ ہم تمہیں یہیں سے لے کر جائیں گے، لیکن کیا کہا؟ کیا کہا؟ دل زینب کو کیسا پریشان کیا، اللہ 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 اللہ، دل زینب کو کیسے مضطرب کیا۔ ملعون کے ایک دفعہ پلٹ کے کہتا ہے اے زینب، تمہیں لگتا ہے کہ یہ شہر تمہارے باپ کا ہے؟ اس شہر میں اب تمہارے باپ کی حکومت نہیں، جہاں سے ہم چاہیں گے وہاں سے لے کر جائیں گے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے چاہا ہاتھوں کو اٹھا کر بد دعا کرے، جیسے ہی نگاہیں حسین کے سر پر پڑی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ جناب زینب نے کہا اے میرے ماجائے، اے میرے بھیا حسین، زینب کو ہر شے منظور ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی، میں بد دعا نہ کروں گی، لیکن میرا دل کہتا ہے ایک مرتبہ یقیناً جناب زینب کبریٰ نے نجف کا رخ کیا ہوگا۔ اے بابا، آپ مشکل کشائے عالم ہے، زینب کی مدد کو آئیے بابا، یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں میرے پردے کا خیال تھا، آج بے مقنا ہو جائے۔